عمران خان صاحب جب آئے تھے، اور اگر اسد عمر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، ان کو بھارتی پرائم منسٹر بڑا ان کو کوئی دشمن نظر آتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب نے آتے کے ساتھ ہی یہ کیوں کہا کہ جی آپ 1 قدم بڑھائیے، ہم 10 قدم بڑھائیں گے یا 2 قدم بڑھائیں گے، پتہ نہیں کتنے قدم، لیکن بہرحال ان سے زیادہ ہی انہوں نے کہا کہ ہم بڑھائیں گے۔ یہ بات عمران خان صاحب کو پھر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے ساتھ ہی جب آپ جانتے ہیں کہ بار بار فون کر رہے ہیں اور جو انڈین پرائم منسٹر ہیں وہ ان کا فون نہیں اٹھا رہے، تو یہ کس لیے فون کر رہے ہیں، ان سے کیا مطلب؟ جو وٹاٹا وڑا ہوتا ہے، ایک بڑی مزیدار ڈش ہوتی ہے انڈین، کیا اس کی ریسیپی پوچھنی ہے انہوں نے مودی جی سے؟ ویسے مجھے آتی ہے، اگر خان صاحب کو چاہیے تو۔ جہاں تک ان کی بات آپ کر رہے ہیں کہ اب یہ انڈیا کا نام کیوں لے رہے ہیں یا کسی بھی دوسری کنٹری کا نام کیوں لے رہے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اپنی نالائکیوں کو چھپانے کے لیے۔ ان کی جو اکانومی کی پاکستان کی اس وقت حالت ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کس کس سے ہم نے قرضہ لے رکھا ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، یعنی دنیا میں کوئی ملک ہم نے شاید ہی ایسا چھوڑا ہوگا کہ جس سے ہمیں امید ہو کہ تھوڑے بہت پیسے مل جائیں گے اور ہم نے اس سے نہ مانگے ہوں۔ ارجو ایک چیز، ایک تصویر پہلے میرے خیال میں ویورز کو بھی دکھا دوں، آپ نے خیر دیکھی ہوگی، ہمارے ویورز نے بھی دیکھی ہوگی، یہ دکھا کے تو اس کے بعد مطلب میں بات کروں گا کہ یہ ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، کافی دفعہ فارن منسٹر کی سیٹ پہ رہ چکے ہیں، اور یہ نور المالکی صاحب ہیں جو ماشاءاللہ سے یہاں پہ سعودی عربیہ کے ایمبیسڈر ہیں۔ ان کے ساتھ 2-3-4 دن پہلے ایک ملاقات کی، اور اس میں یہ جس طریقے سے بیٹھے ہوئے مجھے خود یہ تصویر دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوئی، اور میں نے ٹویٹ بھی کیا اس کو کہ یار اس طرح تو بیٹھنا کوئی بھی بندہ، وہ بے شک کم پڑھا لکھا ہو یا بہت پڑھا لکھا ہو، اور وہ بے شک فارن منسٹر رہا ہو یا نہ رہا ہو، اس کو کوئی تمیز ہوتی ہے۔ لیکن خیر حکومت نے اس کے اوپر کچھ نہیں کہا، لیکن گزشتہ دن سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ آفیشیلی اس کے اوپر بہت ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا طریقہ ہے۔ تو طاہر اشرفی صاحب بھی میدان میں آ گئے، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں، تو وہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو کوئی مسئلہ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کمر میں تکلیف یا کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور تصویر بھی ہے، لیکن پہلے آپ کا کامنٹ چاہوں گا، اور اس دوران میں وہ دوسری تصویر بھی لگا دوں کہ کمر میں تکلیف والی بات سچ ہے کہ یا کچھ مطلب ایمی کوئی جھوٹ ایمی بول رہے ہیں، کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ فخر، سب سے بڑی بات یہ کہ بالکل بہت اچھا ہوا کہ سعودی عرب نے اس بات کا نوٹس لیا ہے، اور سعودی عرب نے جو ہے، یعنی وہ کنٹری ہے جہاں سے ہم اکثر و بیشتر پیسے مانگنے جاتے رہتے ہیں، اور ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ ان سے ہم نے جو ہے وہ قرضہ لے کے اور بینک میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ان سے ادھار کا پیٹرول اور آئل بھی لیتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری یہ حرکتیں ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کمر میں کوئی تکلیف ہے، اس لیے کہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے کہ شاہ صاحب کے بیٹھنے کا یہ سٹائل ہے، ورنہ اب آپ جو دوسری پکچر دکھا رہے ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی آرمی کا ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو ان کی کمر کی تکلیف غائب ہو جاتی ہے۔ ان کو کمر میں کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک اپنے آپ کو اونچا سمجھنے کی بیماری ہر پاکستانی کے اندر ہے، اور ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہماری محتاج ہے، دنیا ہمارے بغیر چل نہیں سکتی، اور ہم ہر ایک کے سامنے چوڑے ہوتے رہتے ہیں۔ چاہے وہ امریکہ ہو، کہہ دیں گے جی ایبسولوٹلی ناٹ، اور اس کے بعد ان کے پاؤں پکڑے ہوئے ہوں گے IMF میں جا کے کہ جی پیسے دے دیجیے ہم کو۔ اسی طریقے سے ہم انڈیا کو بھی آنکھیں دکھاتے ہیں، ہم اسی طریقے سے چائنا کے سامنے بھی ہم تھوڑے بہت ٹیڑے میڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد چائنیز کو خیر ہمیں سیدھا کرنا آتا ہے تو وہ ہماری چترول کر دیتے ہیں۔ کہ کہنا چاہیے کہ دماغ میں کہنا چاہیے، یا جہاں کہیں کوئی سمجھنا چاہے، ان کے کیڑا ہوتا ہے، وہ کیڑا ان کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ ان کو لگتا ہے کہ کوئی بھی آیا ہے تو میں اس کے سامنے جیسے مرضی بیٹھ جاؤں، اور چاہے اس کو یہ شو کروں کہ جی میں بہت کوئی اونچی چیز ہوں۔ اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اندر سے خالی ہوتے ہیں، جن کے پاس ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، ہمارے گھر میں میری مدر کہا کرتی تھی کہ خالی برتن شور مچاتا ہے، جو بھرا ہوا ہوتا ہے وہ ایک جگہ رہتا ہے۔ تو